السلام علیکم کلاس. آج ہم اردو کی کتاب سے جو موضوع پڑھ رہے ہیں یہ ہے لوکل بس. آج ہم لوکل بس پڑھیں گے. اس نظم کو لکھنے والے شاعر ہیں دلاور فگار. 1928 تھا 1998 ان کا عرصہ ہی یاد ہے. اس کے بعد ہم دلاور فگار کا تعارف دیکھتے ہیں. ان کا اصل نام دلاور حسین تھا. پہلے یہ شباب تخلص کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فگار تخلص کرنا شروع کر دیا اور پھر آخری دم تک جو بھی انہوں نے شاعری کی ہے وہ انہوں نے فگار کے نام سے ہی کی ہے. پھر ان کی جائے ولادت ہے بدایوں. ان کی ولادت ہے جائے ولادت اور یہ ہندوستان کا علاقہ ہے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. انہوں نے اسی ہی علاقے میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہیں پر ہی رہے اور جب تک قیام پاکستان وجود میں نہیں آیا تب تک انہوں نے اپنی زندگی اسی علاقے میں ہی گزاری تھی. انہوں نے ایم اے اردو کیا تھا آگرہ یونیورسٹی سے. بدایوں شریف میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی. وہیں سے انہوں نے بی اے کیا اور اس کے بعد ایم اے اردو آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے کیا. اگر ہم ان کی ادبی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز روایتی غزل سے ہی کیا تھا. لیکن ہر شاعر کا مزاج مختلف ہوتا ہے. انہیں جلدی اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہ جو شاعری کر رہے ہیں یہ ان کے مزاج سے مطابقت بالکل بھی نہیں رکھتی. چنانچہ انہوں نے شگفتہ شاعری کا آغاز شروع کیا. شگفتہ شاعری سے مراد یہ ہے کہ ایسی شاعری کہ جس میں ہنسی مذاق کا عنصر بھی شامل ہو اور جس میں طنز بھی شامل ہو. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ ہندوستان میں ہی یہ بطور مزاحیہ شاعر مشہور ہو چکے تھے اور پھر ان کی وجہ شہرت جو چیز بنتی ہے وہ بھی ان کی مزاحیہ شاعری ہی ہے. قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پر بھی ان کو بطور شاعر کافی شہرت حاصل ہوئی تھی. ان کی شاعری کی اہم خصوصیات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی شاعری میں کون سی چیز خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ان کی طرز شاعری میں طنز اور مزاح دونوں چیزوں کا امتزاج نظر آتا ہے. یعنی ان کی شاعری میں ہمیں طنز بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ مزاح بھی اپنا رنگ دکھاتا ہے. ان کے اشعار میں تحریف ہے اور تضمین ہے. تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے. الفاظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں, آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں. اصل شعر کو یا اصل عبارت کو جو کہ نثری بھی ہو سکتی ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو پھر اس طرح سے مزاح تخلیق کیا جاتا ہے اور اس تکنیک کو تحریف کہتے ہیں. تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شاعر کا شعر لے کر اپنے کلام کا حصہ بنا لینا. پھر زندگی کے تضادات کا اظہار کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہمیں متضاد نظر آتی ہے اور کہاں پر ہم متضاد عناصر کو دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ذکر بھی انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے. اس کے بعد سماجی ناہمواریاں ہیں. کوئی بھی سماج ہو تو وہاں پر ہر جو چیز ہے وہ ہموار نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی کچھ سماج ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ ناہمواریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے یا جہاں یہ رہتے تھے ہندوستانی معاشرے میں, تو وہاں پر سماج میں ہر طرح کی ناہمواری نظر آتی ہے. تو انہوں نے ان تمام سماجی ناہمواریوں کو طنز کا تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انسانی کمزوریوں کا ذکر بھی ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے. اس کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. کچھ چیزیں اس کی قوت ہیں اور کچھ چیزیں اس کی کمزوری بھی ہیں. تو وہ انسان کی ان کمزوریوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں جو انسان کے لیے بس اوقات جو ہیں وہ باعث شرمندگی ہوتے ہیں یا باعث نقصان ہو سکتی ہیں. پھر ان کے شعری مجموعے ہیں. ان کے شعری مجموعے کافی سارے ہیں لیکن یہاں پر صرف 4 شامل کیے گئے ہیں. پہلا ہے ستم ظریفیاں, دوسرا ہے شامت اعمال, تیسری ہے آداب عرض اور چوتھی ہے اثر نو. اس کے علاوہ بھی جو ہیں ان کی کچھ اور مشہور مزاحیہ کتب بھی ہیں. تو جب ہم شاعر کا تعارف لکھیں گے تو آپ نے اس تعارف میں یہ تمام کی تمام باتیں شامل نہیں کرنی ہوں گی, بلکہ آپ نے اس میں سے شاعر کی شعری خصوصیات جو کہ آپ کے اس وقت سامنے ہیں
اور ان کی تصانیف کو لازمی طور پر لکھنا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی چیز لکھنی ہے کہ ان کی اصل وجہ شہرت کیا تھی اور یہ کیوں اردو ادب میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم کا تعارف، نظم لوکل بس کا۔ اس کا اصل عنوان جو ہے نظم کا کراچی کی بس تھا، اور اس کراچی کی بس نظم میں کل 8 بند تھے، لیکن اس کتاب میں یعنی کہ اردو کی درسی کتاب میں صرف 3 بند شامل کیے گئے ہیں، اور ان 3 بندوں کو جو نام دیا گیا ہے وہ لوکل بس کا دیا گیا ہے، لیکن اصل نام جو اس کتاب کا تھا وہ کراچی کی بس تھا۔ اور یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی پس پردہ ہمیں چھپا ہوا طنز اور تنقید نظر آتی ہے، جس کو ہم نظم کے آخر میں کھول کر بیان کریں گے۔ پھر ہے اس کی حیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ نظم مسدس کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس کا جو لفظ ہے یہ سدس سے نکلا ہے، جس کے معنی 6 کے ہوتے ہیں، اور مسدس ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نظم آج پڑھ رہے ہیں اس کے بھی ایک بند میں 6 مصرعے ہوں گے، اس لیے یہ مسدس ہے۔ اس کے بعد مزاح نگاری ہے کیا؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جو نظم ہے یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، مزاح نگاری ہے۔ مزاح نگاری کی یہاں چھوٹی سی تعریف لکھی ہوئی ہے: ظرافت کے پردے میں منفی پہلوؤں کی نشاندہی کرنا، یعنی انداز مزاحیہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، لیکن پس پردہ کسی نہ کسی کمزوری اور کسی نہ کسی خامی یا کسی نہ کسی منفی پہلو کی جانب توجہ مبذول کرانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کی مزاح نگاری اختیار کیوں جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ارباب اختیار یا اپنے سے بڑے جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں، جیسے حکومت ہو سکتی ہے یا کوئی بڑے آفیسر ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان پر تنقید کرتے ہیں اور یہ تنقید سرعام کی جاتی ہے تو پھر آپ کو کافی سخت رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو عموماً جہاں پر بات روبرو نہیں ہو سکتی وہاں پر مزاح نگاری کے ذریعے سے بات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو شعراء حضرات جو ہیں وہ اس لیے مزاح نگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ہنسی مذاق کے پردے میں جو اصل بات کرنی ہوتی ہے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس بات کو ان لوگوں تک ہنسی مذاق کے پردے میں پہنچا دیا جاتا ہے جن تک بات پہنچانی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ظرافت کا اور مزاح نگاری کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوکل بس ہے پاکستان کی، جہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں غور سے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، چھت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری بات جگہ نہیں ہوگی اندر، کچھ یہاں پر آپ کو لٹکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ لوکل بس کیا ہوتی ہے، یعنی ایک تو بس ہوتی ہے اور پھر لوکل بس کیا چیز ہوتی ہے۔ چھوٹے رستوں پر چلنے والی بسیں، کچھ بسیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہوتی ہیں، جیسے لاہور سے کراچی جا رہی ہے، کراچی سے اسلام آباد جا رہی ہے، یا اسلام آباد سے کہیں دوسرے بڑے شہر میں جا رہی ہے۔ تو اس بس کو ہم لوکل بس نہیں کہتے۔ لوکل بس اس بس کو کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹے روٹ پر چلتی ہیں، یعنی کہ جو ایک قصبے سے دوسرے قصبے تک